ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کوس چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ کریم نے ہمیں 3 چیزیں ایسی عطا فرمائی کہ ان تینوں چیزوں کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پہلی چیز اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کی ذات بالکل بے عیب ذات ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ بھائی نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دوسری چیز اعزاز عطا فرمائی، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، وہ مذہب بے عیب مذہب ہے، سارے مذاہب پر غالب مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام سارے مذاہب پر غالب مذہب ہے، اسلام سارے مذاہب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا، واللہ غالب علی امری، کہ ہر چیز پر اللہ کے دین کا غلبہ رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کا چیلنج ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی، شک شبہ تلاش کر کے دکھاؤ۔ اس کتاب کا چیلنج ہے کہ اس کتاب کا کوئی ایک حرف بدل کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس قرآن کریم کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ہمیں ایسی خاص عطا فرمائیں، تینوں بے عیب، لا ریب، ہر قسم کے عیب سے پاک عطا فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ نے جو ہمیں مذہب عطا فرمایا، خود اللہ کریم نے اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سارے مذاہب کے اندر معتبر مذہب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے جو ہمیں عظیم ہستی، عظیم پیغمبر عطا فرمایا، جس نبی کے ہم امتی ہیں، آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا،
اس پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کا بھی میرا اللہ خود محافظ ہے۔ وہ عظیم ہستی بھی اللہ نے ہمیں بے عیب عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن کریم جب سے آپ پر نازل ہوا اس دن سے لے کر تا قیامت بلکہ آخر تک باقی رہے گا۔ یہ قرآن کریم کی ایک شان اور خصوصیت ہے۔ اللہ تعالی نے وہ پیارا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا جس کے معجزے کا، جس کی نبوت کا اللہ خود محافظ ہے، جس کی نبوت کا میرا اللہ خود محافظ ہے۔ تو اس عظیم ہستی کے اوپر، اس عظیم پیغمبر کی شان میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا، جس کی شان کو، مقام کو، مرتبے کو میرا اللہ خود بلند کرے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی شان کو، مقام کو کوئی اور نیچا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے جو ہمیں تیسری چیز عطا فرمائی، بے عیب لا ریب، وہ رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، بلکہ جب تک قائم رہے گی، کوئی بھی کتاب نہ ایسی لکھی گئی ہے نہ ایسی پڑھی گئی کہ جس کتاب کا یہ چیلنج ہو کہ میرے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی، قرآن کریم، اس کتاب قرآن کریم کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی نے جب مکہ والوں کو چیلنج کیا، جو آپ کے مخالفین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اہل عرب تھے، عرب والوں میں اللہ تعالی نے قرآن کیوں نازل فرمایا؟ کسی اور قوم میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ اہل عرب وہ زبان رکھتے تھے پوری دنیا کے اندر کسی بھی زبان کی فصاحت و بلاغت پر اتنی کتابیں لغت کی نہیں لکھی گئی جتنی عربی زبان پر لکھی گئی۔ عربی زبان اتنی زبردست، عمدہ اور اعلیٰ زبان تھی کہ یہ لوگ موقع بموقع، وقتاً فوقتاً قصیدے لکھتے، اشعار لکھتے، کلام لکھتے اور مقابلہ کرتے کہ کس کے اشعار، کس کا قصیدہ سب سے اعلی ہے۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ اشعار لکھتے، جس کے اشعار فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پہ ہوتے، وہ چیلنج کے طور پر وہ اشعار بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتا۔ لو جی میرا چیلنج ہے پورے شہر کو، کوئی میرے ان اشعار کے مقابلے میں کوئی شعر لے کے آئے۔ جب اللہ تعالی نے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ نے چیلنج کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی، مشرکین مکہ مذاق اڑاتے ہیں، کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، وہ اس جیسی آیتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس جیسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا، میں نے 114 صورتیں نازل کی ہیں، تم اس طرح کی 10 صورتیں لا کے دکھاؤ، بعشر سور مثلی، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل کمزور ہیں، ہوائی باتیں مارنے والے، ڈگوسرے چھوڑنے والے، ہوا میں اڑاتے ہیں لمبی لمبی، پوری نہیں ہوتی ان سے، کیا کہتے تھے؟ لو نشاء لقلنا مثل ھذا،
اس قرآن جیسی مثال تو ہم بھی لا سکتے ہیں، جس طرح کی یہ تم اپنے اللہ کا کلام کہہ رہے ہو اس طرح کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اہل عرب تھے، اشعار کے، قصیدے لکھنے کے، پڑھنے کے ماہر تھے، یہ پوری دنیا کو چیلنج کرتے تھے کہ اس طرح کا کلام کوئی لکھ کے دکھائے۔ اللہ تعالی نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی بے عیب، مذہب اسلام عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے مذاہب میں معتبر مذہب اسلام ہے۔ پیغمبر عطا فرمایا، سارے انبیاء، ساری انسانیت، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ پیغمبر عطا فرمایا، بے عیب پیغمبر عطا فرمایا۔ کتاب عطا فرمائی قرآن کریم، وہ بھی اللہ نے فرمایا لا ریب کتاب ہے، اس کا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اللہ تعالی نے چیلنج کیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اس طرح کا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا پہلا چیلنج قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس طرح کی 10 صورتیں لے کے آؤ، میں نے 114 نازل کی ہیں، تم 10 دکھا دو، نہیں لا سکے۔ اللہ کریم نے پھر دوسرا چیلنج کیا قل فأتوا بسورۃ مثلی، اچھا ایک ہی صورت اس طرح کی لا کے دکھاؤ، بطور چیلنج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، سب سے چھوٹی صورت لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر آویزہ فرما دی، بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اب جو بھی مشرکین مکہ کے بڑے بڑے شاعر، قصیدے لکھنے والے، بڑے بڑے کلام دان پڑھتے، اس جیسا کلام تو ہم نہیں لکھ سکتے۔ سارے جو بھی دیکھتا خاموشی سے آگے، جو بھی دیکھتا چل بھئی پتلی گلی سے واپس، خاموشی سے، جواب نہیں ہے نا۔ تو اللہ کی اس چھوٹی سی صورت کا بھی مثل نہ لا سکے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو تمہارے بڑے بڑے شعراء، وہ قصیدے لکھنے والے، تمہارے پرانے بزرگ جن کو تم کہتے ہو بل وجدنا ما علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا جس چیز پر ہیں ہم بھی اسی پر رہیں گے، ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے۔ جو بھی کوئی اسلام قبول کرنے لگتا ہے نا، اس کو ابو جہل یا مشرکین مکہ میں کوئی دوسرا سردار، اس کو پتہ کیا کہتا؟ اچھا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے باپ دادا کو بھی للکارا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي، اللہ کا چیلنج تم قبول کرتے ہو، ایک سورت لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ان کو بھی لے آؤ جو تمہارے بڑے بنے ہوئے ہیں، ان سے مدد لو۔ من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بات کون سی تھی؟ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، پڑھا ہوا ہے نا بھائی۔ بات کیا کہتے ہیں؟ اس جیسا قرآن ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر لے کے آؤ، نہیں لا سکے۔ تو اللہ کریم نے جو ہمیں 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ 3 چیزیں پورے سیرت کورس کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، آپ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے ہمیں سارا جہان ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اللہ نے وہ عطا فرمائے جو بالکل بے عیب۔ اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا لا ریب، بے عیب کتاب۔ اللہ نے مذہب عطا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بالکل بے عیب مذہب، اور مذہب بھی وہ بے عیب بھی ہے اور سارے مذاہب پر غالب بھی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے مذاہب پر غالب مذہب ہے۔ دین اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی نے ہم سب کو سیرت پڑھنے کے لیے جمع کی ہے۔ یہ سیرت کورس کا خلاصہ، یہ 3 چیزیں میں نے آپ